الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. أخرجه البخاري في المواقيت باب النوم قبل العشاء لمن غلب، وفي كتاب التمني باب ما يجوز من اللو، ومسلم في المساجد وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي في مواقيت الصلاة باب ما يستحب من تأخير صلاة العشاء، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس رضی اللہ عنہ. گرامی قدر خواتین و حضرات، عمدۃ الاحکام کتاب الصلاح کے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج ہم مواقیت الصلاح کے ابواب میں سے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. کہتے ہیں: اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعتم کا معنی ہوتا ہے دخل فی العتمہ. عتمہ یعنی اندھیرا. عشاء کا ایک نام عتمہ بھی ہے. پہلے عتمہ کہا جاتا تھا اور اس کو اکثر بدو لوگ استعمال کرتے تھے، اور رات ہو جاتی تھی تو اونٹوں کے لیے وہ اسے استعمال کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند کیا اور کہا: لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم العتمہ، علی اسم صلاتکم العشاء فانہم یقولونها العتمہ، کہ بدو لوگ عشاء کی صلاح کو عتمہ کہتے ہیں تو وہ غالب نہ آ جائیں اور ان کا نام نہ زبانوں پہ چڑھ جائے بلکہ عشاء ہی اسے کہا جائے. تو یہ نام ناپسند ہے، اگرچہ جائز ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. اگر منافقین کو عشاء اور فجر کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ گھسٹتے ہوئے آئیں گے. تو یہاں عشاء کے لیے عتمہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے عشاء کے لیے عتمہ کا لفظ جائز ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے، اور اولا اور افضل یہ ہے کہ عشاء کے لیے عشاء کا لفظ ہی استعمال کیا جائے. تو یہاں کہا گیا اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرا کر دیا، بہت زیادہ اندھیرا کر دیا، رات کا ایک حصہ گزار دیا، یعنی عشاء آپ نے نہیں پڑھی. صحابہ کرام مسجد میں آ جاتے تھے اور عشاء کا انتظار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، اپنے حجرے مبارک سے نکلتے تھے، اور اس کے بعد آپ امامت فرماتے تھے اور صحابہ آپ کے ساتھ پڑھتے تھے. تو ایک دن زیادہ تاخیر آپ نے کی. عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ ادا کیجیے. الصلاۃ یا رسول اللہ. الصلاۃ، اہل علم نے کہا الصلاۃ یہ مفعول بہ ہے اور صلی اس سے پہلے محذوف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء پڑھ لیجیے. رقد النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے، یعنی کافی تاخیر ہو گئی. تو گویا ایک طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تاخیر فرما رہے تھے اس پہ جا کے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی تاخیر کی صورت میں. تو اہل علم نے اسے تنبیہ سے تعبیر کیا ہے کہ بزرگوں کو بھی بسا اوقات اپنے سے بڑوں کو بھی تنبیہ کی جا سکتی ہے کہ کسی قسم کی غفلت ہو رہی ہے، یا اس کی کیا وجہ ہے اس کا فائدہ معلوم کرنے کے لیے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا کہیں بھول چوک کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس میں اور کوئی فائدہ ہے. تو اس طرح سے کبھی کبھی اپنے سے بڑوں کو، لیکن
اس کا انداز اور لب و لہجہ اور اسلوب مناسب ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی صلاح پڑھ لیجئے، کیونکہ بچے سو گئے، عورتیں سو گئیں۔ اب ان سے کون سے بچے اور عورتیں مراد ہیں؟ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ جو عورتیں اور بچے عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تھے وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے تو ان میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، اور بچے اور عورتیں یہ زیادہ ہماری شفقتوں کے حاجت مند ہوتے ہیں اور ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ نیند سے زیادہ بے خوابی کو اور نیند سے دور رہنے کو اور مشقت کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں بچے مسجد میں جماعت کے ساتھ عشاء پڑھنے کے لیے آئے ہیں سب سو گئے ہیں۔ ایک معنی یہ اہل علم بیان کیا۔ دوسرا معنی یہ کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں عورتیں اور بچے اپنے باپوں یا اپنے بھائیوں کے انتظار رہتے ہیں، عشاء پڑھنے گئے ہیں، ابھی لوٹ کے آئیں گے، پھر اس کے بعد میں ہم سوئیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر تشریف نہیں لا رہے، ہمارے گھروں میں عورتیں اور بچے سو گئے ہوں گے، تو آپ شفقت فرمائیں اور ہمارے حال پر ہمارے حالت کا خیال رکھیں اور عشاء پڑھا دیں۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ تو اگر ہم پہلا معنی مراد لیتے ہیں کہ مسجد میں جو صلاۃ باجماعت پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، وہ سو گئے، تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوگا کہ عورتیں اور بچے عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ بالکل عورتوں کو آنے ہی نہیں دیتے مسجدوں میں، یا اسی طرح سے بچوں کو نہیں آنے دیتے ہیں، تو اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوگا کہ عورتیں اور بچے مسجد میں آ کے حتیٰ کہ رات میں عشاء کے وقت بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، دن میں بھی آ سکتے ہیں مسجد میں عورتیں اور بچے حاضر ہو سکتے ہیں صلاۃ باجماعت کے لیے، ان کے لیے جائز۔ اور بھی احادیث اس کے لیے دلیل ہے اور یہ حدیث بھی دلیل ہے۔ اور اگر وہ معنی مراد لے لیا جائے کہ عورتیں اور بچے جو گھروں میں انتظار کر رہے ہیں تو پھر یہ معنی نہیں نکلے گا۔ پھر اس کے بعد میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو یا تو آپ غسل کر کے نکلے اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نکلے، تو وضو کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا یا غسل کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا، دونوں کا احتمال ہے۔ اگر غسل کی وجہ سے ٹپک رہا تھا تو یہ ممکن ہے کہ آپ سو گئے تھے، پھر جاگے، پھر آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد تشریف لائے۔ تو اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے کہ عشاء سے پہلے بھی آدمی سو سکتا ہے، اگر کبھی غلبہ ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے تو عشاء سے پہلے بھی آدمی سو سکتا ہے۔ یہ امام بخاری نے اس سے استنباط کیا ہے، اور ظاہر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ معروف ہے کہ کیسے ایک احادیث سے کتنے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اس لیے مختلف ابواب میں ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، یہ الفاظ تھے، یا راوی کہہ رہے ہیں لولا ان اشق علی الناس، یہ الفاظ تھے۔ تو اس سے صحابہ کرام کا اور روات حدیث کا احتیاط ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی باریکی کا وہ خیال کیا کرتے تھے الفاظ کے بھی بیان کرنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا یا لوگوں پر مشقت کا خوف نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، تو اس صلاۃ عشاء کو اس وقت پڑھنے کا حکم دے دیتا، لیکن ایسا میں نے حکم نہیں دیا مشقت کی وجہ سے۔ لولا کو کہتے ہیں حرف امتناع لوجود، لولا اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت صلاۃ پڑھنے کا آپ حکم دے دیتے۔ کون سا حکم؟ امر وجوب یا امر استحباب؟ امر استحباب تو اب بھی ہے، عشاء کو دیر سے پڑھنا افضل ہے، تو گویا امر وجوب مراد ہے جو کہ امر میں اصل ہے، جیسا کہ اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ الامر الاصل فیہ الوجوب، امر میں اصل یہ ہے کہ وہ
وجوب اور فرضیت پر دلالت کے لیے ہوتا ہے، تو اس حدیث سے اور ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ معنی معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس قاعدہ کلیہ کے لیے اور بھی دلائل ہیں، جس میں سے وہ دلیل بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو وہاں امر کی مخالفت کو معصیت گردانا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں اس وقت عشاء پڑھنے کا حکم دے دیتا، یعنی ان پر لازم کر دیتا کہ اتنی تاخیر کے ساتھ عشاء پڑھیں، لیکن آپ نے امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ نے یہ حکم نہیں دیا، لیکن استحباب باقی ہے۔ عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا ہی مستحب ہے، البتہ فرض نہیں ہے۔ عشاء کا وقت موسع ہے اور اس میں گنجائش ہے۔ تو اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں، اور ایک مسئلہ جو اہل علم نے اس سے دیا ہے کہ عشاء میں یعنی بقیہ صلات میں، عشاء کے علاوہ بقیہ تمام صلاتوں میں تقدیم افضل ہے، یعنی اول وقت پہ سبقت کرنا خیر میں اور امر کی حکم کی تعمیل میں۔ وقت شروع ہوا اور آدمی صلاح پڑھ لے، لیکن عشاء میں تاخیر کرنا ہی افضل ہے۔ اور عشاء کا آخری وقت کیا ہے؟ آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک ہے عشاء کا آخری وقت، کہ وہاں تک آدمی اسے مؤخر کر سکتا ہے۔ تو یہی جمہور کا مذہب ہے، اور یہی انشاءاللہ قوی ہے دلائل کے مطابق کہ عشاء میں تاخیر کرنا افضل ہے۔ اور مشقت کی بنا پر، چونکہ اس میں مشقت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا کہ آپ عشاء کو اول وقت پہ ادا کر لیا کرتے تھے، اور یہی اگرچہ کہ عشاء دیر سے پڑھنا افضل ہے، لیکن وہ افضل ہونے کے باوجود مفضول پہ عمل کرنا بہتر ہے۔ کبھی کبھی مفضول پر عمل کرنا فاضل سے اولا اور بہتر ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ احوال ہوں، ایسے حالات ہوں جن حالات کی بنا پر، جن قرائن کی بنا پر، جن ظروف کی بنا پر مفضول پہ عمل زیادہ مناسب ہو۔ اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت جو امت کے لیے تھی آپ کے دل میں، وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ کس طرح صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جس جرأت و شجاعت سے نوازا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے اور اس کا خیال کرتے تھے، اس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ان کا درجہ اور مقام بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چند فوائد تھے جو اس حدیث میں تھے۔ بہرحال آج ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اور کسی حدیث کے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی سعادت سے سرفراز فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے ذریعے سے ہمیں ہر طرح کے خیر سے نوازے، اور ہر شر و آفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔